بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ والا چل نہیں رہا. چل رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب امیر مقام صاحب، مرتضی جاوید عباسی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، زماد سواد پختونو، روریانو، خوریانو او مشرانو، السلام علیکم. راغے 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 رالے رالے تاسو سنگائے خیر. نواز شریف مو یادے گی. خیبر پختونخوا اور سوات کی غیور پختونوں، سوات کی بیٹی، خیبر پختونخوا کی بیٹی مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم. شیروں کی بیٹی، دلیروں کی بہن کی طرف سے السلام علیکم. میرے پشتون بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے آج بتا دیا کہ غیور پختون بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں. بہنوں اور بیٹیوں کے سر پر عزت کی چادر رکھنا جانتے ہیں. یہ جعلی حکمرانوں کی طرح نہیں جو باپ کے سامنے سے بیٹی کو گرفتار کرتے ہیں. آپ کی بیٹی کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم خاتون کا احترام کرتے ہیں. جب میرا کراچی میں دروازہ توڑ کر میرے بستر تک آ گئے تھے، اس وقت خاتون کا احترام یاد نہیں آیا؟ میں بھی سوات کی بیٹی ہوں، میں بھی خیبر پختونخوا کی بیٹی ہوں، بہن ہوں، پاکستان کی بیٹی ہوں. کیا میرے غیور پختونوں، آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو؟ اور گالی نہیں. آج خیبر پختونخوا کے جعلی حکمرانوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ عوامی جلسہ کیسا ہوتا ہے. یہ پچھلے دنوں جو سوات میں سرکاری جلسہ ہوا تھا نا، آج ان کو نظر آ جانا چاہیے کہ عوام کا سمندر کس کو کہتے ہیں. ایک سمندر یہ ہے، ایک سمندر وہ چھتوں کے اوپر ہے، ایک سمندر وہ گلی اور محلوں کے اندر ہے، اور ایک سمندر اور جلسہ یہ عوام کا باہر کھڑا ہے. میرے سوات کے بھائیوں بہنوں، غیور پختونوں، مجھے یہ بتاؤ کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے کمروں کے دروازے توڑنے والوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ کیا ایسی کم ظرف حرکت کرنے والا پختون ہو سکتا ہے؟ اور سب سے پہلے یہ میرا جو بھائی کھڑا ہے، امیر مقام، تیرا مقام، میرا مقام، امیر مقام، امیر مقام،
مجھے بڑا افسوس ہے خیبر پختونخوا کا اب ایک ہی مقام ہے، اس کا نام ہے امیر مقام۔ انہوں نے آج سے 4-5 سال پہلے جب مجھ سے پہلی ملاقات کی وزیر اعظم ہاؤس میں، جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اب میری جماعت ہے، میں گھر بیٹھ جاؤں گا یہ، لیکن نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اسی کی سزا ان کو ملی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ ان کم ظرفوں نے ان کے 20 سالہ بیٹے اشفاق امیر مقام کو گرفتار کیا، اور آج اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا کہ وہ بچہ اپنا جو ذہنی توازن ہے وہ بگڑ گیا۔ اس کا شرم آنی چاہیے آپ سب کو، جو اتنا کم ظرف ہے کہ سیاست کی لڑائیاں گھروں، بیٹیوں اور بچوں تک لے جائے، اس کو اٹھا کے خیبر پختونخوا سے باہر پھینک دو۔ اور پھر ہم آج دلی تعزیت کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے جو قانون اور آئین سے محبت کرنے والے، ایک تاریخ رقم کرنے والے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کی وفات پر۔ تو میں خیبر پختونخوا کی غیور عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس بہادر جج نے جس طرح مشرف جیسے جمہوریت پہ شب خون مارنے والے کو اس کے گھر تک پہنچایا، اس کے انجام تک پہنچایا، تو وقار احمد سیٹھ جیسے جج ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہم سب ان کے گھر والوں سے، ان کے پسماندگان سے تعزیت کرتے ہیں۔ آج ہم ان خاندانوں سے بھی تعزیت کرتے ہیں جن کے پیارے دہشت گردی میں شہید ہو گئے۔ پشاور میں جو ابھی یہ کچھ دن پہلے ہونے والا مدرسے کے اوپر جو خودکش حملہ تھا یا جو دہشت گردی کا حملہ ہوا، اس میں جتنے بے گناہ شہید ہو گئے، ہم ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور میں خود ایک ماں ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ شہیدوں کی ماؤں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، شہیدوں کے گھر والوں کے اوپر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ اور یاد ہے نا، آج سے صرف چند سال پہلے جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا، کس طرح پاکستان کے گلی گلی میں ہر روز دھماکے ہوا کرتے تھے، کس طرح دہشت گردوں نے مسجد، مدرسہ اور کوئی بھی عبادت گاہ، کوئی بھی بازار، کوئی بھی محلہ نہیں چھوڑا تھا۔ نہ بازار محفوظ تھے، نہ تھانے کچہریاں محفوظ تھیں۔ پولیس افسروں نے، یہ کھڑے میرے پولیس والے بھائی، آپ سب کو بھی سلام، جس طرح شہیدوں نے قربانیاں دے کر پاکستان اور خیبر پختونخوا کا امن بحال کیا تھا، مجھے افسوس ہے کہ اس نالائق اور سلیکٹڈ نے آج اس امن کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ جس دہشت گردی سے خیبر پختونخوا بہت قربانیاں دینے کے بعد نکلا تھا، دہشت گردی بھی پاکستان تقسیم تھا۔ آپ کے لیڈر محمد نواز شریف نے اپنی سیاسی اختلافات اور دشمنیاں بھلا کر انہوں نے ملک کی خاطر دہشت گردی کی جنگ میں قوم کو یکجا کیا، اور دہشت گردی کی لعنت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قوم کو نجات دلائی۔ اور آج ہمارے سر پہ ایک ایسا نالائق، ایسا نااہل سلیکٹڈ ہمارے سروں پر مسلط ہے جو کہ حسد اور انتقام کا مارا ہوا شخص ہے۔ اس کو احساس نہیں کہ 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری سلیکٹڈ ہی صحیح اس کے کندھوں پر ہے۔ دیکھو، آج جب پاکستان کے اندر دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے تو اس کا وزیر داخلہ دھمکیاں دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو ہماری جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن جن خاندانوں نے، خیبر پختونخوا کے خاندانوں نے دلیری سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اس میں بلور خاندان بھی شامل ہے، اس کے اندر
جو آج وزیر اعلیٰ دھمکیاں دیتا ہے کہ تمہارا بھی وہ حال کروں گا جو ANP والوں کا ہوا ہے. میاں افتخار صاحب نے بھی اپنا اکلوتا بیٹا کھویا ہے دہشت گردی کے اندر. سوچو ذرا وزیر داخلہ کے اس بیان سے ان شہیدوں کے گھر والوں پر کیا گزری ہوگی. کیا تم سیاسی انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ تمہیں انسانیت بھی بھول گئی ہے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں. بشیر بلور صاحب کو 22 دسمبر کو شہید کیا گیا. ان کے اہل خانہ پر کیا گزری ہو گئی. بیرسٹر ہارون بلور کو شہید کیا گیا. سوچو ان کے بچوں پر، ان کے خاندان پر کیا گزری ہوگی. اور الفاظ سے دہشت گردی کرنے والا وزیر داخلہ، شرم آنی چاہیے. دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ کیا خیبر پختونخوا اور پاکستان کی قربانیوں کا یہ صلہ دے رہے ہو عوام کو؟ شرم آنی چاہیے. تو میرے بھائیوں، مالاکنڈ ڈویژن اور سوات کے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ذرا بتاؤ مجھے، 7 سال سے آپ کے اوپر ایک نااہل حکومت مسلط ہے. بتاؤ کیا خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ وہ پچھلے لوگ بھی بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا یہاں ایک بھی نیا ہسپتال بنا ہے؟ یہاں کے لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں، ایک فنکار تھے بیچارے، وہ یہاں بیمار ہو گئے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بی بی یا مجھے پنجاب بلاؤ یا اسلام آباد میں بلا کے میرا علاج کراؤ، اور میں نے کرایا الحمدللہ ان کا علاج. مجھے پتا ہے کہ آپ کو کس قسم کے حالات کا سامنا ہے. یہاں آپریشن تھیٹرز کی چھتیں ٹپکتی ہیں، مجھے اندازہ ہے آپ کی تکالیف کا. اور یہاں جب ڈاکٹرز احتجاج کرتے ہیں تو ان کے سر پھاڑے جاتے ہیں. جب یہاں پر کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہوتا ہے تو یہاں پر ایک لیبارٹری بھی نہیں بنا سکے، پنجاب کی فورینزک لیب میں ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں. کیا یہاں نظام میں تعلیم میں تبدیلی آئی؟ کوئی ایک نیا اسکول بنا، کالج بنا، یونیورسٹی بنی، آپ کو فری لیپ ٹاپس ملے، آپ کو تعلیمی وظائف ملے، آپ کو نوکریاں ملی؟ نہیں ملی نا. اور کہتا تھا کہ احتساب مجھ سے شروع کرو، اور جب احتساب تم سے شروع ہوا تو تم احتساب کمیشن کو تالا لگا کے بھاگ گئے. یہاں پر احتساب کا سامنا کرنے کے لیے نواز شریف جیسا جگر چاہیے، مسلم لیگ نون کے لیڈران اور کارکن جیسا جگر چاہیے. جدا خوشحالی آغاز سانو میاں اتے ناز میاں دے نعرے وجنے بھی وجنے نے، دوبارہ رنگ سجنے بھی سجنے نے، میاں دے نعرے وجنے بھی وجنے نے، دوبارہ رنگ سجنے بھی سجنے. معلم جبا اسکینڈل کو جانتے ہو نا؟ اور کہاں ہے وہ بلین ٹری سونامی؟ کیا آپ کو بلین ٹری کیا 10 درخت بھی کہیں لگے ہوئے نظر آتے ہیں؟ وہ درخت یہاں کے آڈیٹر جنرل کو نظر آئے. اس نے رپورٹ میں لکھا کہ ان درختوں اور پودوں میں یہ کروڑوں اور اربوں روپے کھا گئے. یہ وہ میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ BRT بس چل رہی ہے، کوئی نئی بس میں آگ تو نہیں لگ گئی، جل تو نہیں گئی؟ کہتا تھا کہ میں جنگلہ بس نہیں بناؤں گا، اور پھر دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ اس نے نواز شریف کی نقل کرتے ہوئے، شہباز شریف کی نقل کرتے ہوئے خیبر پختونخوا میں پتہ نہیں کتنے سال سے وہ بس بن رہی ہے، آج تک بھی نہیں بنی. اس نے ایسی بس چلائی
जो उसकी तरह बहुत ही बेबस है, वो बस इस हुकूमत और इस जाली सिलेक्टेड की तरह चलने से इनकारी है। और रोज बसों में आग लग जाती है, कभी गलत पुल बन जाते हैं, कभी दरवाजे उल्टी तरफ खुलते हैं, हर रोज खुदाई होती है। कभी खबर आती है कि चोर सरिया उठा के ले गए, कभी खबर आती है कि चोर सामान उठा के ले गए। दावा था कि 10 रुपए की टिकट होगी, आज बीआरटी का किराया 100 रुपए से बढ़ाकर 250-250 रुपए कर दिया गया। कहते हैं कि नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ सियासी लोग नहीं उठा सकते। ओ भाई, नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ 22 करोड़ अवाम ने अपने कंधों पर उठा लिया है। और क्योंकि मेरे सवात के शेरों, ये बयानिया जो है आईन का बयानिया है, आपकी आईन की सबज किताब का बयानिया है, आपके कानून का बयानिया है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का बयानिया है। और ये बयानिया आगे लेकर चलना, इसके लिए जिद्दोजहद करना, इसमें जौक दर जौक शामिल होना हमारा अपने वतन के लिए कर्ज नहीं बल्कि फर्ज भी है। और इंशाअल्लाह आपकी बहन ये कर्ज भी पूरा करेगी, इंशाअल्लाह ये फर्ज भी पूरा करेगी आपके साथ। और ये जो मस्खरों की हुकूमत है, ये अवाम दुश्मन हुकूमत नवाज शरीफ के बयानिए के बोझ के नीचे दब चुकी है। अब रेत की दीवार को बस आखिरी धक्का लगाना बाकी है। आओ मेरे साथ, मेरे सवात के मालाकंड डिवीजन के भाइयों बुजुर्गों, हाथ उठा के अपनी बहन बेटी मरियम नवाज के साथ वादा करो और हल्फ उठाओ कि जब तक इस कौमी फरीजे को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाओगे, आराम से नहीं बैठोगे। वादा। और इंशाअल्लाह 22 तारीख को पेशावर के जलसे में शिरकत करोगे ना, फिर अपनी बहन और बेटी को मिलने आओगे ना इंशाअल्लाह। और अगर आखिरी बात, अगर मेरे साथ जाकर इस्लामाबाद में अपनी फतह का झंडा गाड़ना पड़ा तो अपनी बहन के साथ चलोगे ना? मरियम नवाज का साथ दोगे ना? नवाज शरीफ का साथ दोगे ना? मुस्लिम लीग नून का साथ दोगे ना? वोट की इज्जत करवाओगे ना? अपनी इज्जत करवाओगे ना? तो एक दफा फिर मेरे शेरों और दलेरों और गैरतमंदों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामियो नासिर हो। मेरे साथ मिलके अपने लिए नारा लगाओ, सवात के मेरे भाई जिंदाबाद, मालाकंड डिवीजन जिंदाबाद, खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद, मेरे गयूर पख्तून भाई और बुजुर्ग जिंदाबाद। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ।